بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ جماعت ہشتم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 10 میں ہم جو ٹاپک آپ بچوں کے سامنے پڑھیں گے وہ باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے لیا گیا ہے۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ جب 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے واضح برتری حاصل کر لی اور لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ وہ ایک علیحدہ وطن چاہتے ہیں، اور اس کے بعد 1946 میں ہندوستان میں انگریز سرکار کی طرف سے بھیجا گیا کابینہ مشن پلان بھی بری طرح ناکام ہوا، تو اس کے بعد انگریز سرکار یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اب ہندوستان کو متحدہ صورت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ لہٰذا انگریز سرکار نے 3 جون 1947 کو یہ اعلان کیا کہ 14 اگست 1947 تک انگریز حکومت برٹش راج ہندوستان سے اٹھا لے گی اور ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں کی شکل میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس تقسیم کے لیے جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا اس میں یہ ایک شک بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہاں کی جو اسمبلیوں کے مسلم اور ہندو ارکان ہیں وہ کثرت رائے سے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس دونوں صوبوں کو پنجاب اور بنگال کو تقسیم ہونا چاہیے یا نہیں۔ اگر جو اس اسمبلی کے ارکان ہیں وہ کثرت رائے سے اس چیز کا فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا، جس کے لیے ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا۔ سندھ کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں کی اسمبلی کے جو مسلم اراکین ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں، چونکہ سندھ ایک مسلم اکثریتی صوبہ تھا۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام پاکستانی بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے۔ بلوچستان چونکہ تب تک ایک صوبہ نہ تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہاں کا جو شاہی جرگہ ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ بلوچستان کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ قانون آزادی ہند 1947۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کروایا، جس کو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ ہندوستان کے آخری وائسرائے تھے وہ برطانوی پارلیمنٹ میں اس کو منظور کروا کے ہندوستان واپس آئے۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ۔ پنجاب اور بنگال کے علاقے کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن کیا۔ اس حد بندی کمیشن کی مدد کے لیے جسٹس منیر اور جسٹس دین محمد یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ یہ ہندوؤں کی طرف سے تھے، لیکن جو ریڈ کلف تھا اس نے یہاں غیر منصفانہ تقسیم کی۔ بنگال کی حد بندی کے لیے بھی پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح اکرم اور ایس اے رحمان، بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی جے مکھرجی یہ سر ریڈ کلف کی مدد کے لیے ساتھ تھے۔ اور چونکہ ریڈ کلف کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے اس کو یہ ہدایات تھیں کہ آپ نے جو حد بندی ہے اس کو ایسے کرنا ہے کہ جو پاکستان کے بھی علاقے ہیں وہ بھارت کو دے دیے جائیں۔ اس طرح بہت سے علاقے پاکستانی بھارت کو دے دیے گئے۔ مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریتی علاقے جو ہے وہ پاکستان کی بجائے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا، جس سے ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح گرداسپور کا علاقہ بھی بھارت کو دے دیا گیا۔ گرداسپور بھارت کو دینے کا مطلب یہ تھا کہ بھارت کو کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ۔ ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے بعد پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ صبح آزادی، جو ایک طویل جدوجہد چلی تھی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اور 14 اگست 1947 کو وہ جدوجہد اپنے اختتام کو پہنچی اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک کے طور پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔
آپ نے سیاست میں دلچسپی تب سے لینا شروع کر دی جب آپ انگلستان پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. پہلے آپ کانگریس کے ممبر بنے، بعد میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور پہل آپ ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں کرتے رہے. 1909 میں ہندوستان میں منٹو اور مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا. منٹو جو تھے وہ گورنر جنرل تھے، وائس رائے تھے، اور مارلے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر تھے. اس کونسل میں وائس رائے ہند کی کونسل کے ارکان، یعنی جو وائس رائے کو ہندوستانی معاملات کی مدد کے لیے جو اراکین جو ہیں وہ وائس رائے کی کونسل میں شامل ہونے تھے، ان کی تعداد 16 سے بڑھا کر 28 کر دی گئی، اور قائد اعظم ممبئی کے مسلمانوں نے قائد اعظم کو اپنا نمائندہ منتخب کیا. آپ 1913 میں مسلم لیگ میں سید وزیر حسن کے کہنے پہ شامل ہوئے، اور آپ نے اس کے بعد برطانوی راج کی جڑیں ہلا دیں، اور جو کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیاں تھیں ان کے باعث 1920 میں آپ کانگریس چھوڑ گئے. دسمبر 1916 میں آپ نے کانگریس اور مسلم لیگ کا ایک اجلاس آپ کی کوششوں سے لکھنؤ میں ہوا، جس میں کہ ہندوؤں نے، کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقے انتخاب کے حق کو مان لیا. اس کو مساق لکھنؤ کہتے ہیں. یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے اتحاد کی آخری کوشش تھی. اس کے بعد ہندو اور مسلمان اکٹھے نہ رہ سکے اور دونوں کے راستے الگ ہو گئے. اس جلسے کے اختتام پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، یعنی امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کے لقب سے نوازا گیا. 1919 میں انگریز سرکار نے رولر ٹیکس سر ریڈنی روڈ جو رولڈ تھے انہوں نے پاس کروایا. اس میں انگریز سرکار کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ کسی کو بھی پکڑ کر بغیر اس کی صفائی کا موقع دیے بغیر اس پہ ایک مقدمہ چلا کر اس کو سزا دی جا سکتی ہے. قائد اعظم نے اس اس قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر کانسٹیٹیوشنل قرار دیا، اور کہا کہ جو مہذب قومیں ہیں وہ ایسے قوانین نہیں بناتی. آپ نے اس کو کالا قانون کہہ کر مسترد کر دیا. 1929 میں پھر آپ نے نہرو رپورٹ 1928 کے جواب میں اپنے مشہور 14 نکات لکھے، جس نے کہ پاکستان کی جو ہے وہ منزل کا تعین کر دیا. آپ نے 3 گول میز کانفرنسیں جو کہ 1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئی تھی اس میں شرکت کی، لیکن یہ کانفرنسیں ناکام ہوئیں. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور ہوا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا، تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا. اسی کی بنا پر 1937 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں کہ کانگریس بعد میں کامیاب ہوئی. 1945-46 کے انتخابات میں جو مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی وہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا، جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی. 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. آپ اپنی خرابی صحت کے باوجود پاکستان کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے. آخر ٹی بی جو کہ ایک موذی مرض کی وجہ سے آپ جولائی 1948 میں بیماری کی شدت جب اختیار کر گئی تو 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اچھا، جو آپ کی ہوم اسائنمنٹ میں اس میں آپ کا تیسرا تفصیلی سوال ہے قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر کو بہتر کیا جا سکے. تب تک کے لیے اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.